خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ کچھ تھکے تھکے سے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جو تھکا ہوا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، ویسے بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں، تو آپ تو ان سے بہت اچھے ہیں کہ خدا کے گھر میں آئے ہیں، اور کچھ لیٹ آئے ہیں، چلے ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کہ وہ گھر میں خدا کے گھر میں خدا کے جلال کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے تو موجودہ ہے۔ کرسمس کا سیزن ہے اور ایماندار بڑے سست پڑے ہیں، کوئی تیاری کوئی نظر نہیں آ رہی، وہ جوش جو ایک ایماندار میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے گلیوں بازاروں میں بھی دیکھا ہوگا اور گھروں میں بھی کوئی اس طرح سے لوگ کرسمس کو منا نہیں رہے۔ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے سست ہوتے جا رہے ہیں۔ چرچ میں بھی آج دیکھیں کہ بہت زیادہ کم لوگ ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح سے کرسمس منانا چاہیے، یہ نہایت سستی ہے، غفلت ہے، یہ کوئی روحانی بیداری نہیں ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے رہیں یا کام ہی کرتے رہیں یا بازاروں کی طرف رخ کریں یا دیگر جو فنکشن ہے ان کے لیے وہ اپنا ٹائم ادھر دیں اور خدا کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ دن عبادت کے ہیں، تمجید کے دن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے اس کے بیٹے یسوع مسیح کو ویلکم کریں۔ بائبل مقدس میں سے آئے میرے ساتھ کھولیں مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت، دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح خدا۔ اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیتل ہم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنیں
اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو. سب کہیں آمین. جبرائیل فرشتہ جو خدا کا مقرب فرشتہ ہے، جبرائیل فرشتہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہنے والا فرشتہ ہے. جبرائیل خدا کا پیغام رساں فرشتہ ہے، یعنی جبرائیل خدا کا پیغام لانے والا فرشتہ ہے. خدا کا پیغام وہ انبیاء کے پاس لے کر آتا، قوم کے لیے، انسانوں کے لیے خدا کے پیغام کو لے کر آتا. لیکن وہ جب بھی آتا وہ ڈائریکٹ اس قوم کے پاس نہیں آتا، بلکہ خدا کا یہ فرشتہ جب بھی کسی علاقہ میں آیا، جب بھی کسی ملک میں آیا، تو وہاں کے نبی کے پاس آیا، وہاں کے رسول کے پاس آیا. اور یہ فرشتہ جو جبرائیل فرشتہ ہے، انبیاء و مرسلین سے کلام کرتا، ان کو آ کر خدا کا پیغام دیتا، اور نبی آگے اس کلام کو دنیا تک پہنچاتے. آج جو حوالہ، جو ٹیکسٹ ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے، یہاں پر بھی خدا کا مقرب فرشتہ، خدا کی حضوری میں کھڑا رہنے والا، خدا کا پیغام لے کر اس زمین پر آنے والا فرشتہ اب بھی اس زمین پر آیا. اور یہ کن کے پاس آیا ہے؟ چرواہوں کے پاس آیا ہے. میدان میں چرواہے بھیڑ بکریاں چرانے والے اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور ان کے پاس خدا کا یہ فرشتہ جبرائیل آیا ہے. اس سے پہلے یہ فرشتہ یوسف کے پاس آیا، اور اس سے بھی پہلے یہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، اس سے بھی پہلے یہ فرشتہ زکریا کے پاس آیا. لیکن جب یہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو یہ مقدسہ مریم کے پاس آ کر، یعنی اندر پاس آ کر مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے. سلام اے مریم، تجھ پر کہ تو پر فضل ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے. اور پھر وہ اس ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا تیرے ساتھ ہے. یعنی پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ کہا کہ سلام اے مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ہے. اور مقدسہ مریم اس سلام کو سن کر ڈر گئی، گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. اور ساتھ ہی فرشتہ نے اس سے دوبارہ بات کی اور کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اسے اپنے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ان سب باتوں کو سننے کے بعد جب خدا کے فرشتہ نے اس کو سلام کیا، جب خدا کے فرشتہ نے اس سے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے، تب بھی اس نے یہ نہیں کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ فضل جو مجھ پر ہوا ہے کیسے ہوا ہے. اور پھر اس نے کہا خدا تیرے ساتھ ہے. پھر بھی مقدسہ مریم نے اس سے سوال نہیں کیا کہ کیسے میرے ساتھ خدا ہے. اور جب اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تب مقدسہ مریم نے سوال کیا. ان
सारी बातों में से एक बात को लेकर मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता से सवाल किया, और सवाल ये किया कि जब उसने कहा कि तू हामिला होगी, इसको लेकर उसने सवाल किया। सारे पैगाम में से सिर्फ एक फिक्रे को फोकस किया गया, और वो फिक्रा ये है कि तू हामिला होगी। मुकद्दसा मरियम ने कहा ये क्यों कर हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, ये क्यों कर हो सकता है। सलाम आया, कोई जवाब नहीं, और पुरफज़ल कहा, ये भी नहीं कहा ये क्यों कर हो सकता है। खुदा तेरे साथ है, ये क्यों कर हो सकता है। तेरे बेटा होगा, ये क्यों कर हो सकता है। और वो याकूब के घराने पर अब तक संतृप्त करेगा, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है। उसकी बादशाही का आसा मौकूफ ना होगा, और उसकी बादशाही अब तक रहेगी, ये कैसे हो सकता है। इन सारे फिक्रों पर, पैगामात पर मुकद्दसा मरियम ने सवाल नहीं किया, लेकिन अगर सवाल किया है तो फिर एक ही बात पर कि ये क्यों कर हो सकता है कि मैं मर्द को नहीं जानती, तो उसको बताया जाता है। और फरिश्ता ने इसको फोकस करते हुए, उसके सवाल को लेते हुए कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, इस सबब से तू हामिला होगी, इस सबब से कि रूह कुद्स नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और तेरे बेटा होगा। लेकिन बेटा वो तेरे होगा, लेकिन कहलाएगा किसका। ना वो यूसुफ का बेटा कहलाएगा, ना वो मुकद्दसा मरियम का बेटा कहलाएगा, वो बेटा किसका कहलाएगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा। जरा साथ में बोलेंगे तो आप मुझे पता चलेगा कि आप वाकई मेरे साथ हैं। बेटा किसका होगा। खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मुकद्दसा मरियम के बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और इसके बाद दूसरा सीन जो चलता है वो ये है, इसके बाद मुकद्दसा मरियम पहाड़ी इलाका में जहां पर इसकी कजन अलिशबा रहती है और उसके पास जाती है। फरिश्ता उसको यह भी बताता है कि अलिशबा के छठा महीना है। पहले वो 5 थी, अब उसको छठा महीना है। और वो ये सुनते ही फरिश्ता के जाने के बाद फौरन मुकद्दसा मरियम उस पहाड़ी इलाका में गई और जाकर अपनी बहन अलिशबा को जाकर जैसे ही सलाम कहती है। मुकद्दसा मरियम ने सलाम किया और मुकद्दसा मरियम के सलाम करने से 2 काम हुए। और पहला काम यह हुआ कि मुकद्दसा मरियम ने सलाम की और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई। दूसरा काम यह हुआ कि यूहन्ना जो अभी 6 माह का पेट के अंदर था वो खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि रूह कुद्स से वो भर गया। रूह कुद्स ने उससे भी छुआ, रूह कुद्स ने माँ को छुआ। तो रूह कुद्स जब माँ को छू रहा है और माँ के पेट में अगर बच्चा है तो रूह कुद्स उस बच्चे को भी छुएगा। और दोनों माँ और बेटा रूह कुद्स से भर गए। यूहन्ना उछल पड़ा। और देखिए मुकद्दसा मरियम को तो फरिश्ते ने बताया यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, और फिर यूसुफ को भी तो खुदा के फरिश्ता ने बताया। लेकिन अलिशबा को किसने बताया। अलिशबा को किसने बताया। अलिशबा भी तो कहती है जैसे ही मेरे
خداوند کی ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بچہ خوشی کے ساتھ اچھل پڑا۔ اس کو کس نے بتایا کہ مقدسہ مریم خداوند کی ماں ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ حاملہ ہونے والی ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ بیٹا جننے والی ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہی نجات دہندہ ہے، وہی مولود مقدس ہے، وہی آفتاب صداقت ہے؟ الشبا کو کس نے بتایا کہ جو اس کی قوم کے اندر ہے، اس کے رحم کے اندر ہے، وہ کلمہ خدا ہے، وہ زندگی کا کلمہ ہے، وہ کلمہ حق ہے، وہ کلمہ سچ ہے، وہ کلمہ خدا ہے، وہ خدا کے منہ سے نکلنے والا کلمہ، خدا کے اندر رہنے والا کلمہ، خدا کا شخصی کلمہ، خدا کا نفسی کلمہ، خدا کا تکفیری کلمہ، خدا کا اب وہ مجسم ہونے والا کلمہ اس مقدسہ مریم کے پیٹ کے اندر ہے۔ الشبا کو کس نے بتا دیا؟ نہ تو اس کے پاس فرشتہ آیا، نہ اس کے پاس زکریا نے اسے بتایا، کیونکہ زکریا تو خاموش ہو چکا ہے، زکریا کو تو چپکا لگ چکا ہے۔ زکریا کے پاس جب فرشتہ آیا تھا تو اس نے تو یوحنا کے بارے میں اسے خوشخبری دی، اس کے اپنے بیٹے کے بارے میں، لیکن جب اس نے یقین نہ کیا تو وہ گنگا ہو گیا۔ وہ بوجھ کے لیے اس نے کہا جب تک اس بچے کی پیدائش نہ ہوگی تو چپ کا رہے گا، تو بولے گا نہیں، تیری آواز تک نہ نکلے گی۔ تو پھر الشبا کو کس نے بتا دیا؟ اور یوسف کو تو پتا نہیں تھا، پھر اس کو کس نے بتا دیا؟ مقدسہ مریم کو تو ابھی فرشتہ بتا رہا ہے، اور یہ سنتے ہی مقدسہ مریم الشبا کے پاس گئی ہے، لیکن اس کو کیسے یہ سب باتیں معلوم ہو گئی کہ جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے وہ ذات اقدس کا نقش ہے، جو مقدسہ مریم کے باطن کے اندر ہے وہ خدا کے جلال کا برتاؤ ہے، اس کی بزرگی کی کرن ہے، اس کی حشمت کا منبع ہے، جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ ذات الوہیت سے بھرا ہوا، اور وہ شافی، وہ قدوس، وہ پاک، وہ خدا کے ساتھ رہنے والا، وہ خدا کی تثلیث، پاک تثلیث کا دوسرا رکن کس نے سے بتا دیا؟ یہ سب کچھ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ مقدسہ مریم نے جیسے ہی سلام کیا، روح القدس اس پر بھی نازل ہوا، روح القدس نے اس کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب روح القدس جس پر نازل ہوتا ہے، روح القدس اسے کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے ذہن کو، اس کے زبان کو، اس کے دل کو، اس پر الہام اترنا شروع ہو جاتا ہے، اس پر خدا کی گہری باتیں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی توجہ جب خدا پر ہوتی ہے، جس پر روح القدس ہوتا ہے، اس کی توجہ خدا پر ہوتی ہے، اور اسی لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تو خدا پر، تو کلام پر توجہ کرے گا تو تجھے بڑی بڑی اور گہری گہری باتیں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ یہ خدا کر رہا ہے، بڑی بڑی باتیں اور گہری گہری باتیں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اب الشبا کی توجہ کس پر ہے؟ خداوند پر۔ تو جس کی توجہ خداوند پر ہے، جس کی توجہ آفتاب صداقت پر ہے، جس کی توجہ مولود مقدس پر ہے، اس پر تو روح القدس خدا کے دل کی باتوں کو بھی اس پر ظاہر کرے گا، اس پر ظاہر کرے گا۔ خدا روح القدس یہ سب کچھ روح القدس اس کے باطن کے اندر ڈال رہا ہے، اس کے ذہن کے اندر ڈال رہا ہے، اسی لیے تو وہ خداوند کو پہچان رہی ہے۔ ابھی یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے تو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی تو روح القدس اس دنیا میں نازل ہوتا رہا، انبیاء پر، مرسلین پر، پیغمبروں پر روح القدس آتا، کلام دیتا،
उस पर आग उतरता, जिस पर रूह कुद्स आता, उसके मुंह में खुदा का कलाम होता, खुदा का इल्हाम होता, खुदा उस पर अपनी गहरी बातें नाजिल कर देता। तो अब भी जब अलिशबा पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ है तो वो खुदा की तरफ से ही तो बोलेगी, उस पर खुदा के भेद ही, खुदा के मुकाशफे ही तो उस पर खुलेंगे। और इसके बाद 3 माह वहां पर रहने के बाद मुकद्दसा मरियम वहां से वापस लौट आई नासरत को, जहां वो रहती थी। और वो मुकद्दस यूसुफ भी तो उसी शहर में रहता था, नासरत में। इन दोनों की आपस में क्या थी? मंगनी हुई थी। इनमें दोनों में एक मंगनी का रिश्ता था। दोनों की मंगनी हुई थी, अभी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुई थी। और तीसरा सीन जो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं वो ये है कि अब जब मुकद्दसा मरियम 3 माह रहने के बाद वापस आई है तो 3 माह का हमल है। अब जब इसके बारे में यूसुफ को पता चलता है, यूसुफ रासबाज है, यूसुफ खुदा का बंदा है, खुदा से डरने वाला बंदा है और खुदा की आमद करने वाला बंदा है, खुदा से प्यार करने वाला बंदा है, पाक रहने वाला बंदा है, रास्त रहने वाला बंदा है, सच्चाई पर चलने वाला बंदा है, खुदा की राहों पर चलने वाला खुदा का बंदा यूसुफ है। और जब उसको ये सब पता चलता है तो वो चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ देने का इरादा करता है। यानी कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, ना वो खुद बदनाम होना चाहता था, ना वो उसे बदनाम करना चाहता था, ना वो उस पर कोई इल्जाम लगाना चाहता था, लेकिन वो चुपके से ही उससे अलग हो जाना चाहता था। और खुदा को ये पता है कि उसका बंदा डामाडोल हो गया है, उसका बंदा ये खबर सुनकर परेशान है, घबरा गया है, उसके अंदर एक तड़प और बेचैनी बेकरारी पैदा हो गई है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे अपने क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले के लोग अब क्या कहेंगे, कौन सी बातें करेंगे, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मेरी बीवी बदनाम हो जाएगी। ये सब सिनेरियो जो उसके सामने आ रहा था उससे घबरा गया और उसे छोड़ देने का इरादा करने लगा। जैसे ही खुदा जो कुदरत वाला है, खुदा जो अंदर और बाहर से वाकिफ है, खुदा जो अलमुल गायब है, खुदा आपको जानता है, आपकी सोच के साथ यहाँ पर बैठे हैं, खुदा आपको जानता है कि आप किस सोच के साथ यहाँ पर आए हैं। और खुदा ये भी जानता है कि आपके किस अंदर किस तरह की आपकी कैसी हालत है और आप के हालात कैसे हैं। खुदा आपको जानता है कि आप गरीबी के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, मुफलसी के अंदर हैं या कैद के अंदर हैं, जादू के असर के अंदर हैं। आपको खुदा जानता है कि आप किस हालत के अंदर हैं, कि आप बकीज़गी की हालत में हैं या रासबाजी की हालत में हैं, या खुदा जानता है कि आप बदी की हालत में हैं, कि आप गुनाह की हालत में हैं। ये सब बातें आप पर खुदा जाहिर कर सकता है और अगर ना भी करे तो खुदा जानता है एक एक बात को, एक एक काम को, चाहे हम अंधेरे में करें या उजाले में करें, दुनिया से छुप कर करें या दुनिया में आकर करें, जो कुछ भी हम करेंगे वो खुदा के सामने जाहिर है, आया है, खुदा जानता है, खुदा को उसका पता है। अब यूसुफ के अंदर जो कुछ चल रहा था, जो कुछ उसके माइंड के अंदर और उसके दिल के अंदर चल रहा था, खुदा जानता था। खुदा ने अपने फरिश्ता को फिर भेजा, चल जा मेरे बंदा यूसुफ के पास जा, उसे तसल्ली दे, उसे बता दे अपना प्लान। उसने अपना प्लान उस पर जाहिर किया और जैसे ही वो सोया हुआ है, अब ज़करिया पर जब फरिश्ता जाहिर हुआ तो ज़करिया
काहिन था, हैकल में खिदमत कर रहा है, और कलीसिया लोग बाहर दुआ कर रहे हैं। जबरदस्त बात है कि खुदा का खादम खिदमत करे और कलीसिया दुआ करे। लेकिन आज की कलीसिया को तो कहना भी पड़ता है, तरले भी डालने पड़ते हैं, हाथ भी छोड़ने पड़ते हैं, दुआ के लिए बार बार कहना पड़ता है, प्लीज दुआ करें, मिन्नत करता हूं आप दुआ करें। लेकिन कलीसिया दुआ करने वाली नहीं, खादम गिर रहे हैं। क्या आपको पता है आपकी गफलत की वजह से खादम शिकार हो रहे हैं, खादम गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, खादम गुनाह का शिकार हो रहे हैं, खादम इब्लीस का शिकार हो रहे हैं। क्या आपको खबर है? फिर आप तो बातें करेंगे, कोई खादम गिर गया है तो लोग मजे ले लेकर उसके खिलाफ बातें करेंगे, उसकी खिदमत के बारे में कोई अच्छे अल्फाज नहीं कहेंगे। वो तो ऐसा था, उसका हेयर स्टाइल ऐसा था, वो कपड़े ऐसे पहनता था, वो चलता ऐसे था, हजारों बातें उस खादम के खिलाफ लोग करेंगे जब एक खादम गिर गया। लेकिन वो गिरा क्यों? उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं था, उसके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं था, उसके पीछे कोई सिस्कियां लेने वाला नहीं था, उसके पीछे कोई मसबा पढ़ाने वाला नहीं था। इसलिए खादम गिर गया, क्योंकि खादम को सामना है इब्लीस का। खादम हिट लिस्ट पर है, पहला तीर खादम को लगेगा। क्या आप जानते हैं जकरिया के पीछे दुआ करने वाले लोग थे, सारी जमात बाहर क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। और ये क्या कर रहा था? अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमत हैकल के अंदर अंजाम दे रहा था। और जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया तो मुकद्दसा मरियम भी सोई हुई नहीं थी, ना वो कोई और जगह पर थी, बल्कि वो अपने ही घर में थी, वो इबादत में थी, क्योंकि वो इबादत गुज़ार थी, वो पाकीज़गी में थी, वो रास्ते में थी। और खुदा का फरिश्ता उस पर आकर उसे सलाम कहता है। इस पर मैं बात कर चुका हूं सलाम पर, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये भी जाग रही थी, और जब फरिश्ता यूसुफ के पास आता है तो यूसुफ सो रहा है। यूसुफ ख्वाब में देखता है, ख्वाब देख रहा है, और ख्वाब में क्या देख रहा है? सिनेरियो जरा अलग है। ख्वाब में देखता है कि जब्राइल फरिश्ता उससे कलाम करता है और उसको बताता है कि जो कुछ तेरी बीवी के पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके माइंड को क्लियर कर रहा है, उसके अंदर के डर को, खौफ को दूर कर रहा है। जो कुछ उसके पेट में है, मुकद्दसा मरियम के बातन में, रहम में, पेट में जो कुछ भी है, वो जो हामिला है, उसका सबब रूहुल कुद्स है, खुदा ताला की कुदरत है, और उसका कोई सबब नहीं। और उसके माइंड को क्लियर कर दिया। और अब इससे अगले सीन पर चलता हूं। अगला सीन यह है कि जब मुकद्दसा मरियम हामिला हो चुकी है, जब मुकद्दसा में मरियम के दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि उस मुल्क में जहां पर वो रह रहे थे, वहां पर जो हाकिम था उसने इस्म नवेसी का हुक्म जारी कर दिया, और वो सूरिया का हाकिम था, कर्नेलियस उसका नाम, नियोस उसका नाम था। उसने हुक्म जारी किया कि सारी दुनिया के लोग अपने अपने शहर में नाम लिखवा लें। तो अब यूसुफ का शहर कौन सा था? यूसुफ का शहर, कोई हाथ खड़ा करके कहे कि बताए यूसुफ का शहर कौन सा था?
यहूदिया बैतलहम ये यूसुफ का शहर था। यूसुफ यहां का रहने वाला था, क्योंकि यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो दाऊद के घराने और उसकी नस्ल से, उसके खानदान से था। तो इसलिए अब यूसुफ को कहां पर जाना है? यूसुफ को अपने शहर जाना है। रह कहां पर रहा है? नासरत में रह रहा है। मुकद्दसा मरियम कहां पर रह रही है? नासरत में रह रही है। अब नाम लिखवाने के लिए कहां पर जाना है? यहूदिया में बैतलहम एक गांव या एक कस्बा, एक शहर है जहां पर उन्होंने जाना है। अब सफर कितना है? सफर 120 किलोमीटर का सफर है, एक लंबा सफर है। और अब ये इनकी हैसियत क्या है? यूसुफ की और मुकद्दसा मरियम की, ये कोई हाई फाई लोग नहीं थे, ये कोई अमीर लोग नहीं थे, इनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, ये तो गरीब लोग थे। और इनके पास सवारी फिर कौन सी थी? इनकी सवारी गधा। जो गरीब लोग थे वो गधों पर सफर करते थे, जो अमीर लोग थे वो ऊंटों पर सफर करते थे, जो हाई फाई रिच लोग थे, जो बादशाह लोग थे वो रथों पर सफर करते, यानी घोड़ों पर सफर करते थे। तो जब इस समनवेशी का हुक्म हो चुका है तो ये 120 किलोमीटर सफर करते हुए वहां पर पहुंचे, बैतलहम में पहुंचे। और जब बैतलहम में पहुंचते हैं तो वहां पर जबकि यूसुफ का अपना गांव है तो इसका घर भी तो अपना होना चाहिए। जहां उसका अपना गांव है, अपना शहर है, वो अपना खानदान भी तो होना चाहिए, अपना घर भी तो होना चाहिए। तो वो अपने घर क्यों नहीं गया? वो अपने घर जा सकता था, वो अपने घर नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार के घर में भी जा सकता था। लेकिन वो कहां पर रुके? वो सफर कर रहे हैं, और जब वो सफर कर रहे हैं तो कहां पर रुके? जो आरसी सराय थे, जो आरसी क़यामगाह थी, जिनको सराय कहते हैं, होटल आरसी तौर पर बनाए हुए, खैमों के बनाए हुए थे, वो वहां पर आकर रहने लगे, क्योंकि लोग वहां पर आकर रह रहे थे। और देखिए इनको वहां पर भी जगह नहीं मिली। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को सराय में भी जगह नहीं मिली। और जब वक्त पैदाइश का आ चुका है, जन्म का वक्त आ चुका है, और इनके पास सराय में भी जगह नहीं, तो फिर ये कहां पर है? ये उन चरनियों में चले गए जो आरसी तौर पर बनाई हुई थी, जहां पर जानवर जो लेकर आते थे, जहां पर गधे बंधे हुए थे, जहां पर ऊंट बंधे हुए थे, जहां पर घोड़े बंधे हुए थे, यही वो सवारियां थी जिस पर वो चल बैठकर या सफर करके लोग वहां पर आए थे। और अब इसी जर्नी में, इसी अस्तबल में, इन्हीं जानवरों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। और जब पैदाइश होती है तो फिर इनको पैदाइश के बाद इनको चरनी में रखा गया, कपड़े में लपेट कर चरनी के अंदर रख दिया गया। नन्हा सा बच्चा खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पड़े हुए हैं। अब थोड़ी सी बात और मैं इस बैतलहम के इलाका पर करना चाहूंगा। ये बैतलहम इलाका जो शहर है, ये दाऊद का शहर है। दाऊद का यहाँ पर गांव था, या दाऊद का ही यहाँ पर ताकत था, घर था, और दाऊद का यह घराना था। जहाँ यूसुफ भी तो उसी के घराना से ताल्लुक रखता है। तो जब ये बैतलहम है तो यहाँ पर आप देखिए कौन रह रहे हैं। अब फरिश्ते, जब फरिश्ता खुदावंद का आता है तो किन के पास आता है? चरवाहों के पास ही मैदान में चरवाहे अपने गला की गलाबानी
चराने वाले वहां पर लोग थे, और वो गरीब लोग थे, वो सादा लोग थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आप उनको अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ वो सादा मजाज लोग थे। भेड़ बकरियां पालते थे, बर्रे पालते थे, बर्रे वहां पर पैदा होते थे। अब देखिए भेड़ों के बच्चे क्या होते हैं, बर्रे, और इन बर्रों को लेकर लोग इस्राएल के क्या यहूदी लोग क्या करते थे, इन बर्रों को यहाँ से खरीदते और जाकर कुर्बान करते। यानी ये वो इलाका है जहां से जहां बर्रे पैदा होते हैं, और बर्रे इसलिए पैदा होते हैं कि इनको ज़िबा किया जाए, इनको कुर्बान किया जाए। ये यहां से बर्रे चरवाहों से लोग लेकर जाते। तो खुदावंद यीशु मसीह कलमा खुदा, कलमा मुजस्सम, कलमा हक, रूह खुदा, पाक, मुनज्जी, तसलीस का दूसरा रुकन, मेरी और आपकी निजात। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए इस इलाका में, तो वो भी तो बर्रा है, वो भी तो खुदा के बर्रा है, वो भी तो कुर्बान होने के लिए आए, वो भी तो ज़िबा होने के लिए इसी इलाका में पैदा हुए। और खुदावंद यीशु मसीह जब जर्नी में है, और एक दूसरी तरफ एक और सीन क्रिएट होता है, इधर यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पास जर्नी में है, यूसुफ भी साथ है, मुकद्दसा मरियम भी साथ है, जहां और इर्द गिर्द जानवर हैं। ये एक सीन है, और दूसरी तरफ एक और सीन क्रिएट होता है, आसमान से खुदा का फरिश्ता आता है, और जब उन गडरियों के पास, उन चरवाहों के पास खुदा का फरिश्ता आता है, तो फिर फरिश्ते का जलाल नहीं, बल्कि किसका जलाल चमका, खुदा का जलाल उनके चगिर्द चमका। जो खुदा की तरफ से आता है उस पर जलाल भी तो खुदा का होता है। जो खुदा की तरफ से आता है उसके पास कलाम भी तो खुदा का होता है। जो खुदा की तरफ से आता है उस पर कलाम पैगाम भी तो खुदा का होता है। तो फरिश्ता जो आया वो खुदा की तरफ से आया, तो उसके पास पैगाम भी खुदा का था, और वो खुदा की तरफ से आया तो उसके पास जो जलाल जो चमका वो भी तो खुदा का जलाल था। बाइबल कहती है खुदा का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो डर गए। जलाल को कोई बर्दाश्त कर सकता है। बाइबल के अंदर देखें तो जलाल को कौन बर्दाश्त कर सका है? खुदा के जलाल की तो एक तजल्ली को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। मुकद्दस मूसा खुदा के जलाल को देखना चाहते थे, खुदा को देखना चाहते थे। एक किरण उन पर पड़ी तो देखे चेहरा कैसे चमक उठा। खुदा का जलाल उनके चगिर्द चमका, वो डर गए। फरिश्ते ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूं, मैं तुझे बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और बड़ी खुशी की बिशारत यह है कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। मुनज्जी भी पैदा हुआ है, मसीह भी पैदा हुआ है, खुदावन भी पैदा हुआ है। तीनों टाइटल यहां मौजूद है। निजात दहिंदा, मसीह, मिसाया, मसा किया हुआ, जो रूह से मसा था, जो कुदरत से मसा था। और खुदावन जो कलमा था, खुदा का कलमा मुजस्सम है, जो कलाम में खुदा में रहता, खुदा के साथ रहता। यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा क्या है? असल में ये कलमा खुदा के साथ था। और ये खुदा के साथ ही नहीं था, बल्कि ये कलमा क्या था? खुदा था। अब यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं तो एक जमीन
کلمہ پیدا ہوا، ایک زمین روح پیدا ہوا، ایک زمین خدا ہمسلف پیدا ہوا، انسان بن گیا، خدا انسان بن گیا ان گناہگار انسان کی نجات کے لیے۔ وہ خدا جو نادیدنی خدا تھا اب انسان بن گیا کہ ہر کوئی اسے دیکھے۔ وہ خدا جو لامحدود خدا ہے ایک چرنی میں چھوٹے سے بچہ کی صورت میں محدود ہو گیا۔ وہ خدا جو خالق ہے اپنی ہی مخلوق کا حصہ بن گیا۔ چرنی کے اندر کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ بچہ معمولی نہیں، وہ مولود مقدس ہے جس کے بارے میں رسول کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ وہ موجود تھا، اصل میں وہ الوہیت کے اعتبار سے خدا اور بشریت کے اعتبار سے انسان۔ وہ صرف جسم ہی نہیں لے رہا بلکہ وہ بشریت لے رہا ہے، وہ انسانیت لے رہا ہے۔ اب یسوع مسیح میں دو ہستیاں ہیں، ایک خدا کی ہستی، ایک انسان کی، یعنی الوہیت کی وجہ سے وہ الہی ہے اور انسانیت کی وجہ سے وہ انسان ہے، اور وہ کامل خدا ہے اور کامل وہ انسان ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو اگلا سین ہے ان کو یہ جب فرشتہ نے بتایا تو پیغام یہ ہے کہ تمہارے لیے آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اب ان کے پاس سے فرشتے جو ہیں اور آئے ہیں، اس فرشتہ کے ساتھ ایک اور گروہ آ گئی فرشتوں کی، اور بہت سارے فرشتے وہاں پر حمد کرنے لگے، جھومنے لگے۔ بہت سارے فرشتے خدا کی حمد کر رہے ہیں، اور ان کا گیت کیا ہے، ان کی حمد کیا ہے، وہ بول کیا رہے ہیں، وہ کیا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور یہ گیت گانے کے بعد وہ آسمان پر جب اٹھا لیے گئے، جب وہ آسمان پر فرشتے چلے گئے اور رہ گئے، اب وہاں پر چرواہے گڈریے وہاں پر رہ گئے، تو انہوں نے کہا آؤ ہم بیت لحم تک چلے اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں آئیں دیکھیں، تجربہ کریں، اپنی آنکھوں سے معلوم کریں، انویسٹیگیشن کریں، دریافت کریں کہ کیا یہ حقیقت ہے جو پیغام آیا ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے۔ اور وہ فرشتے وہ گڈریے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا ہوا تھا، اور ان کو فرشتہ نے دوہرا نشان دیا تھا کہ تم ایک بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ تو یسوع مسیح کو آ کر انہوں نے کہاں پر دیکھا؟ پہلی بات انہوں نے چرنی میں دیکھا، دوسری بات انہوں نے کپڑے میں لپٹا ہوا ہی دیکھا۔ جیسے فرشتے نے کہا تھا ویسے ہی اپنی آنکھوں سے آ کر انہوں نے دیکھا، اور اس دیکھ کر وہ وہاں سے منہ موڑتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، تمجید کرتے ہوئے، خدا کی حمد کرتے ہوئے۔ اب وہ حمد سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے نجات کو دیکھا ہے، انہوں نے خدا کو دیکھا ہے، انہوں نے خدا کو جلال کو دیکھا ہے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، انہوں نے مولود مقدس کو دیکھا، لختے جگر کو، خدا کے لختے جگر کو دیکھا، جو تثلیث کا دوسرا رکن ہے اور جو اصل میں خدا کے ساتھ، اس کو دیکھا۔ اور اب وہ تمجید سے حمد سے بھرے ہوئے ہیں، اور اب وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو جا کر اس کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب وہ یہاں سے واپس گئے ہیں تو گڈریے نہیں رہے۔ I want to tell you، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف آپ گڈریے نہیں رہے، جب وہ
مبشر بن کر جا رہے ہیں، اب وہ خوشخبری دینے والے بن کر جا رہے ہیں، اب وہ اس نجات دہندہ کی خوشخبری لوگوں کو دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے جو ساری امت کے واسطے ہے، جو ساری دنیا کے لیے منجی پیدا ہوا ہے جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی دینے والا آ گیا ہے، خوشخبری ہے، نجات دینے والا آ گیا ہے، خوشخبری ہے، گناہ اٹھا کر لے جانے والا آ گیا ہے، خوشخبری ہے۔ اب وہ خوشخبری دیتے پھر رہے ہیں، اب وہ مبشر بن گئے ہیں، ایونجلسٹ بن چکے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ چرواہوں کو ایونجلسٹ بنا دے۔ داؤد بھی چرواہا تھا، بادشاہ بنا دیا، نبی بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ میرے جیسے گوار کو، میرے جیسے آوارہ کو خدا پاسٹر بنا دے، ایونجلسٹ بنا دے۔ خدا قدرت والا ہے، وہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کو دعا نہیں آتی تھی آج وہ گھنٹوں دعا کر سکتا ہے، آج وہ خدا کے الہام کو آپ کے سامنے پریچ کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اس کے بعد اگلا سین شروع ہوتا ہے۔ بات یہاں نہیں ختم ہوئی بلکہ پھر اور سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب امیروں کے پاس، کنگ میکر کے پاس خدا کا پیغام جاتا ہے، جو بادشاہ بنانے والے ہیں، جو عالم لوگ ہیں، جو نجوم رکھتے ہیں، جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، جو ماہر فلکیات ہیں۔ اب ان کی باری آتی ہے، اب خداوند کا ستارہ ان پر چمکتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر ستارے کی چمک کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ایسا ستارہ کبھی نہیں چمکا، یہ اس کے چمکنے کا کچھ الگ مطلب ہے، اس کا کوئی پیغام ہے۔ وہ ماہر علم نجوم ہے، ان کے پاس علم ہے، وہ عقل دانش رکھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کے چمکنے کا مطلب کچھ ہے۔ ستارہ ان پر چمکا تو اس کا مطلب ہے یہ پیغام رسا ستارہ ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی معنی ہے، یہ اس کے پاس کوئی پیغام ہے، اور وہ اس ستارے کا تعاقب کرتے ہوئے چل پڑے۔ لیکن جب وہ آئے تو کہاں پر آئے؟ سفر کرتے کرتے وہ مجوسی لوگ سفر کرتے کرتے وہ آئے تو وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ ستارہ چمکا، وہ سمجھ گئے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ وہ جان گئے کہ یہ چمکدار ستارہ، یہ چمکنے والا ستارہ، یہ دمکنے والا ستارہ یہودیوں کے بادشاہ کا ہے، اور وہ جان گئے وہ کنگ میکر، بادشاہوں کو بنانے والے۔ اور میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جب تک وہ مجوسی لوگ کسی بھی بادشاہ کو تقرر ہوتا تھا تو وہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک اس کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ ان کا موجود ہونا، ان کا وہاں پر ہونا ضروری تھا، لازم تھا، تاکہ کسی کو بھی بادشاہ بنایا جائے۔ اور وہ جان گئے اپنے علم کی وجہ سے۔ اب یہ سارا کچھ ستارے کے چمکنے سے ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہاں پر بھی خدا کی قدرت، خدا کا روح کام کر رہا ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ ایسے ہی نہیں کوئی کہہ دیتا۔ یہودیوں کا بادشاہ کہنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ یسوع مسیح اسرائیل کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ پیدا ہوا۔ لوگ بادشاہ بناتے ہیں،
پیدا شہزادے ہوتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ پیدا ہوا، پیدائش سے ہی بادشاہ۔ تو آ کر پوچھا بھی انہوں نے کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ یہ خبر سن کر ہیرودیس بادشاہ ڈواڈول ہو گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، سراسیمہ ہو گیا، اور غصے سے بھی وہ لال پیلا تھا کہ بادشاہ تو میں ہوں اور میری سلطنت کے اندر دوسرا بادشاہ یہ کون پیدا ہو گیا ہے جو ڈائریکٹلی بادشاہ ہے، جس کو بادشاہ بنایا بھی نہیں گیا، تو یہ بادشاہ کون ہے؟ دریافت کرو، حکم جاری ہو گیا، معلوم کرو کہ وہ بادشاہ کہاں ہے، وہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ نجومیوں کو بلایا گیا، عالموں کو بلایا گیا، اور بلایا گیا یہودی شریعت کے عالموں کو، کاہنوں کو، جو علم صاحب علم تھے، ان کو بلا کر کہا، پوچھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے تھی؟ چونکہ پڑھا لکھا گیا تھا بائبل کے اندر کہ اس کی پیدائش کہاں پر ہونی ہے؟ بیت لحم میں۔ میکا 5:2 پڑھیں گے تو آپ کو یہ پیشن گوئی ملے گی۔ تو بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ بیت لحم میں، جگہ مقرر ہے، اور چونکہ وہاں سے اب وہ وقت ٹائم پورا کر کے اب واپس آ چکے ہیں، اور حکم جاری ہو گیا کہ وہ اس کو ڈھونڈا جائے، اور مجوسیوں سے یہ کہا کہ اگر تمہیں بھی مل جائے تو مجھے بھی بتانا کہ میں آ کر اس کو سجدہ کروں۔ دھوکہ، چال، فراڈ، اور پھر جب وہ چلے گئے اور مجوسی جب یسوع مسیح تک پہنچے تو کس کی رہنمائی سے، کس سے انہوں نے پوچھا؟ وہی ستارہ جو پہلے چمکا تھا، پھر وہ ستارہ چمکا اس جگہ پر جہاں یسوع مسیح ہے، جہاں مقدسہ مریم ہے، جہاں یوسف ہے، اس گھر میں، اور اس گھر کے اوپر وہ ستارہ پھر سے چمکا، اور وہ مجوسی اس گھر میں گئے اور جا کر انہوں نے اس یسوع مسیح کو سجدہ کیا، یہودیوں کے بادشاہ کو سجدہ کیا، تمجید کی، خوش ہوئے، خدا کی نجات کو دے کر خوش ہوئے، خدا کے جلال کو دے کر، خدا کی قدرت کو دے کر خوش ہوئے، اور اپنے ڈبے کھول کر تحائف دیے۔ کن کے ڈبے کھول کر؟ اپنے ڈبے۔ تو آپ بھی اپنے ڈبے کھولا کریں، خدا کے کاموں کے لیے اپنے ڈبے کھولیں، جمع نہ کرتے رہے، کھولیں ڈبے۔ مجوسی تحائف دے رہے ہیں، مجوسی تمجید کر رہے ہیں، مجوسی سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد، تمجید کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کیا کیے؟ تحائف دیے۔ یہاں آپ کو ایک عبادت کا پیٹرن مل رہا ہے، ورشپ بھی، کلام بھی، تمجید، سب کچھ ہونے کے بعد ہم ہدیہ دیتے ہیں، تو عبادت کا سارا پیٹرن موجود ہے۔ یہاں پر مجوسی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ، ورشپ کر رہے ہیں، خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، گیت گا رہے ہیں، جلال دے رہے ہیں، اور پھر اپنے ڈبے کھول کر خداوند کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ تحائف پیش کر رہے ہیں۔ کوئی سونا پیش کر رہا ہے، کوئی مور پیش کر رہا ہے، کوئی لبان پیش کر رہا ہے۔ تحائف پیش کیے گئے یسوع مسیح کی محبت میں، یسوع مسیح کی عقیدت میں، یسوع مسیح کی تمجید میں تحائف پیش کیے گئے۔ اور یہاں اس سین کے بعد پھر اگلے سین پر چلتے ہیں۔ اب کنکلوژن ہے، تو ان سب کے پاس جب فرشتے کے پیغام پہنچا
تو ان سب نے ویلکم کیا، یسوع مسیح کی تمجید کی، خوشی سے بھر گئے، حمد سے بھر گئے، روح القدس سے بھر گئے۔ اور اب یسوع مسیح کے بارے میں رد عمل لوگوں کا کیا رہا؟ اب میں اینڈ رزلٹ پر ہوں کہ اب جو لوگ تھے جن جن تک یہ پیغام پہنچا اور جن جن تک یہ خبر پہنچی، ان سب کا رد عمل کیا تھا یسوع مسیح کی جانب؟ تو پہلا رد عمل جو ہے وہ ہیرودیس کا ہے۔ جب ہیرودیس کو خبر ملتی ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہے؟ نفرت، غصہ۔ وہ غصے سے بھر گیا، وہ نفرت سے بھر گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جائے، 1 سال سے لے کر 2 سال تک سب بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا وہ شدید نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ہے ہیرودیس کا رویہ۔ اور آج دنیا کے اندر ایسا رویہ رکھنے والے، ایسا رد عمل رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں، اس کے نام سے نفرت کرتے ہیں، اس کے کلام سے نفرت کرتے ہیں، اس کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں، اس کے انجیل سے نفرت کرتے ہیں، اس کے چرچوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ غصے سے بھر جاتے ہیں، وہ نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ، ان کا رویہ یہ ہے کہ چرواہوں کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو پیغام ملا اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر، اور بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے جو بھرے پیدا ہوئے تھے ان کو سردی میں پہاڑ پر چھوڑ کر وہ اس پیغام کے مطابق یسوع مسیح کے پاس جہاں پر چلنی تھی وہاں پر آئے، اور وہ تمجید سے بھر گئے، وہ خوشی سے بھر گئے، انہوں نے یسوع کو قبول کیا۔ تو ان کا رویہ کیا ہے؟ محبت کا، تمجید کا۔ اور ان کے ساتھ ایک مجوسیوں کا رویہ، رد عمل بھی یہی ہے۔ مجوسی یسوع کے پاس آئے، سجدہ کیا، تمجید کی، تحائف دیے، تو ان کا رویہ کیا ہے؟ حمد، پرستش اور تمجید کا۔ اور تیسرا رویہ کاہنوں کا ہے۔ کاہنوں سے کہا گیا کہ یہودیوں کے بادشاہ کے بارے میں دریافت کرو کہ اس کی پیدائش کہاں ہونی ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ شریعت کو جانتے تھے، وہ شریعت سے واقف تھے، وہ علم کو جانتے تھے، ان میں الہی علم تھا۔ وہ شریعت کی سب کتابوں کو اور صحائف کو پڑھ چکے تھے، سب کا ان کو علم تھا کہ اس کا نام یسوع ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا خاندان داؤد کا خاندان ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی نسل داؤد کی نسل سے ہوگی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی۔ وہ یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن لاپرواہ تھے، انہوں نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا یسوع مسیح کے بارے میں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بے پرواہ رہے، غافل رہے، سست رہے، اور وہ مسیحی تھے، وہ مسیحی ہی رہ گئے۔ وہ روح کے پاس نہیں آئے، وہ روحانی نہیں بنے۔ اتنا علم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، چرچز، آپ کے پاس دنیا جہان کا علم ہے، آپ کے پاس بائبل کا سارا نالج ہے، لیکن اگر آپ کے اندر مسیح نہیں، مسیح کی خسرت نہیں،
مسیح کا جوہر نہیں، مسیح کی محبت نہیں، مسیح کی قدرت نہیں، اور اگر آپ میں مسیح نہیں تو اس سارے علم کا، سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے مرضی گیت گائیں، پرستش کریں، کچھ بھی کریں، ہدیے نذرانے لائیں، لیکن اگر مسیح نہیں اندر تو پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ اور مسیح کیا ان میں تھا؟ یعنی عالموں کے اندر، ان کاہنوں کے اندر، یہ مذہبی لوگ تھے، یہ شریعت رکھنے والے لوگ تھے، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ کیا ان کے اندر مسیح تھا؟ کیا ان میں مسیح کے لیے محبت تھی؟ کیا ان میں مسیح کے لیے تمجید تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لاپرواہ لوگ تھے۔ اور آج بھی اس دنیا کے اندر ایسے مذہبی بہت سارے ہیں، ایسے مسیحی بہت سارے ہیں، ایسے ایماندار بہت سارے ہیں جو عبادت کرنے تک بھی نہیں آتے، سوئے رہتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر جائیں گے، لنڈا بازار میں جائیں گے، وہ لنڈا ان کو زیادہ ضروری ہے، بازار اور فنکشن زیادہ ضروری ہے، مسیح ضروری نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مسیح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مسیح کے لیے وقت نکالے، مسیح کے لیے وقت نکالیں، تمجید کے لیے، مسیح کی تمجید کے لیے وقت نکالیں، مسیح کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیں۔ چرواہوں کو دیکھ کے سب کو چھوڑ کر تمجید کے لیے آئے ہیں، مجوسیوں کو دیکھ کے سب کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں سے مسیح کی تمجید اور سجدہ کے لیے، عبادت کے لیے، تحائف دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا رویہ مسیح کی جانب غصے اور نفرت کا ہونا چاہیے؟ جی بولے نہیں۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا ہم، نہیں، ہمارا ایسا رویہ، ہمارا ایسا رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، کاہنوں کی طرح، مذہبی ٹھیکیداروں کی طرح بھی ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، جو اپنے گھر سے بھی نہیں اٹھے، جو اپنے کاموں سے باہر نہیں نکلے، جو اپنی باتوں سے باہر نہیں نکلے، کہ مسیح کے لیے محبت رکھے، مسیح کے لیے تمجید رکھے، مسیح کے لیے وہ تھوڑا سفر کر لیں تاکہ مسیح کا دیدار ہی کر لیں۔ کسی نے زحمت بھی کی کہ چرنی تک بھی پہنچ سکے۔ اور چرواہوں کا رویہ زبردست رویہ ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کا ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاتھ لہرائیں، اٹھائیں۔ جی، خدا کی حضوری میں آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ان چرواہوں نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر جہاں پر یہ رہ رہے تھے، سب کچھ چھوڑا، یہ آئے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ وہاں پر بھیڑوں کے جو بڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی چھوڑ دیے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ عبادت کے ٹائم پر کیا آپ سب کچھ چھوڑ کر آ سکتے ہیں؟ لیکن میں دیکھتا ہوں یہاں 10:30 بجے کے بعد لوگ آئے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ کلیسیا، چرچ، کہنا آسان ہے، تڑپ ہونی چاہیے صبح، اتوار کے دن جذبہ ہونا چاہیے، صبح اٹھنے کا، عبادت کرنی ہے، چرچ میں جانا ہے، کپڑے استری ہونے چاہیے، اٹھنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے، دوڑ لگ جانی چاہیے۔ جس طرح ہمیں کام پر جانے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے کہ 8 بجے وہاں پر پہنچنا ہے، 7 بجے وہاں پر پہنچنا ہے، 3 بجے بھی کئی لوگ جاتے ہیں صبح، کئی 4 بجے بھی جاتے ہیں، کئی 5 بجے بھی جاتے ہیں۔
اور جو آفس ٹائم پر جاتے ہیں وہ 8 سے 9 بجے بھی جاتے ہیں, کئی 10 بجے بھی, لیکن ان سب کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم پر جانا ہے. لیکن جس روز آتی ہے اتوار, اس روز جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ہی جذبے قائم رہتے ہیں, اور وہ آپ کے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں آئے. باقی جو ہے وہ سست ہے, وہ سست کنواریوں کی طرح ہے, اور آپ ان 5 کنواریوں کی طرح ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ خداوند کے لیے تیار تھی. آپ ان کی طرح, آپ کا رویہ چرواہوں کی طرح ہونا چاہیے اور مجوسیوں کی طرح ہونا چاہیے. حمد کا, تحائف دینے کا, تمجید کرنے کا, وقت پر آنے کا, خداوند کو ڈھونڈنے کا, خداوند کے کلام کو دیکھنے کا, چیک کرنے کا کہ خداوند کے کلام میں برکت ہے کہ نہیں. کئیوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ہماری برکت ہے, ہماری شفا ہے. کئیوں کو پتہ ہی نہیں, یقین ہی نہیں ابھی تک آ رہا ہے. وہ ایماندار, وہ دعا نہیں کریں گے, دعا کروائیں گے کیونکہ اپنا ایمان نہیں ہے. تو بائبل کے اندر جو لکھا ہے اس کو قبول کریں, اس کو قبول کریں. جب آپ بائبل کو قبول نہیں کریں گے تو اس کی قدرت اس کیسے ٹرانسفر ہوگی, کلام کی برکت کیسے ٹرانسفر ہوگی. اس کو قبول کرنا ہے. انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور قبول کر کے انہوں نے ورشپ کی, تمجید کی, تحائف دیے, سب کچھ چھوڑا. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو, اپنا سب کچھ چھوڑ کر, کرسی کو بھی چھوڑ دیں یار, کرسی کو بھی چھوڑ دیں اور تمجید کریں. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ خدا کی شکر گزاری کریں کہ آپ کے لیے نجات دہندہ اس دنیا میں آیا, آپ کے گناہ اٹھا لے جانے والا خدا کا برا اس دنیا میں آیا, جس کے لیے یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جی سب کی آوازیں بلند ہو, تمجید میں جب لگ جائے, حمد میں لگ جائے, ستائش کرے خدا کی, خدا کے برا کی, حمد کرے, ستائش کرے, شکر گزاری کرے.